بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. پروگرام انتصاب نائٹ کے ساتھ آپ کا میزبان میاں فاروق عارف حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں اور دن بدن کوئی نہ کوئی نیا ایشو جو ہے وہ سامنے آتا چلا جا رہا ہے. ہم آج جو گزشتہ ہفتے کے ہونے والے ایشوز ہیں ان بارے میں ڈسکس کریں گے اور اپنے ماہرین سے جو ہے وہ رائے لیں گے. تو میں سب سے پہلے اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن آپ سے کرواؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار محسن نقوی صاحب، GNN کے بیورو چیف ہیں، ہم ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ یاسر علی جٹ صاحب خبریں کے بیورو چیف ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، ہم ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور مختصر سا انٹروڈکشن کے بعد گفتگو کو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر. تو سب سے پہلے میں یاسر جٹ صاحب آپ سے پوچھوں گا، یہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی ہیں عمران خان نے، آپ کی نظر میں ان کا یہ فیصلہ کتنا درست ثابت ہوا ہے یا غلط؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں یہاں پر مدعو کیا. یہ جو پنجاب اور KPK میں تو آلریڈی حکومت ان کی چل رہی تھی، تو ان کے جو اپنے جو پارٹی کے جو ممبران ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ جو فیصلہ کیا یہ ہم نے غلط فیصلہ کیا، ہمیں اسمبلی سے باہر نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی جو فائنل فیصلہ تو خان صاحب کا تھا، عمران خان صاحب کا. ان کا یہ کہنا کہ ہمیں ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں ہمیں الیکشن میں جانے کے لیے ہمیں اسمبلیوں سے باہر جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کی جو پالیسی ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر وہ اسمبلی سے باہر چلے گئے ہیں تو یہ بھی ایک ان کی اچھی بات ہے کہ تاکہ وہ الیکشن میں، جنرل الیکشن میں جانے کے لیے وہ اپنے راہ ہموار کر لے. لیکن دوسری طرف انہی کے پارٹی کے جو اندر جو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بہت زیادہ اس چیز پہ انہوں نے مزاحمت کی کہ ہمیں اسمبلی سے، جن کو ان کے خاص طور پر جو اتحادی ان کے چودھری پرویز لائی صاحب ہے، انہوں نے اس چیز کی بہت زیادہ مزاحمت کی کہ ہمیں پنجاب سے باہر نہیں جانا چاہیے، اسمبلی سے باہر نہیں جانا چاہیے. اور اسی طرح KPK میں بھی ان کی دو دڑے بن گئے تھے کہ ایک رائے تھی کہ ہمیں اسمبلی سے باہر ہونا چاہیے، ایک کا رائے تھا نہیں. تو فائنلی ان کا جو ڈیسیجن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی بہتری کے لیے جو سوچا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کیا ہے. اسمبلی سے باہر جانے کے ان کے الیکشن کی جو راہ ہموار ہو گئی ہے، جو ابھی جو عوام میں ان کی جو پذیرائی ہو رہی ہے، اس والے سے انہیں اپنے اس اقدامات پہ بڑا یقین تھا کہ ہم اسمبلی سے باہر بھی چلے جائیں گے تو ہمیں لوگ عوام. کیوں شاہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آیا کہ خان صاحب کا یہ فیصلہ درست وقت نے ثابت کیا ہے یا غلط؟ جی میرے خیال میں بالکل ان کا درست فیصلہ ہے. اور اگر دیکھیں، آپ بھی بڑی پرانی صحافت کر رہے ہیں، مجھے بھی 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً. اور یہ دیکھیں، عمران خان صاحب نے جب شروع کیا تھا، سیاست شروع کی تھی، اس کے بعد دیکھیں سب سے بڑا 10-11 میں ان کو مقبولیت ملی، پھر 13 کا ہم نے دیکھا. اس کے بعد یہ 19 کا الیکشن آیا، اس میں وہ بہت، اب وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں 4.25 سال، اب وہ سیاست سمجھنے لگ گئے. اور پہلے تھوڑا محسوس ہوتا تھا کہ جذباتی ہیں، اب بڑی اچھی وہ سیاست کر رہے ہیں اور بڑا ان کا درست فیصلہ ہے میرے خیال سے. بلکہ انہوں نے یہ دیر کر دی ہے تھوڑی سی، یہ انہیں کچھ عرصہ پہلے کر دینا چاہیے تھا. اس میں اب وہ بہتر جانتے ہیں اوپر کیا مسائل چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اب جو ہے ان کا بالکل درست فیصلہ انہوں نے کیا. KPK سے بھی انہوں نے وڈرا کر لیا، پنجاب سے بھی. اب سارا کا سارا جو ہے، اور یہ انہیں بھی پتا ہے، عمران خان کو، ہمیں بھی پتا ہے کہ جس طرح اب تنگ ہے عوام، مہنگائی سے بڑی تنگ ہے. اب وہ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ انہیں پہنچ رہا ہے. اس کا چاہے غلط کوئی ہو جاتا ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے، غلط فیصلہ کر لیں یا ٹھیک، اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو پہنچ رہا ہے. مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور یہ فیصلہ بھی انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. مخالفت تو تھی انہیں اندر، لیکن انہوں نے فیصلہ ٹھیک کر لیا، اس کا فائدہ انہیں پہنچا ہے. اور کیا فائدہ ان کو سر نظر آ رہا ہے بظاہر؟ آپ دیکھیں جی، یہ تو آپ کسی بچے سے بھی آپ پوچھ لیں نا، پاکستان کا جو شہری ہے، اسے بھی پتا ہے کہ یہ اگلا الیکشن جو عمران خان کا، اگر الیکشن ہو گئے یہ انہیں بھی پتا ہے. اور ہم سب کو بھی پتا ہے کہ ایک الیکشن جو ہے انہیں دینا پڑے گا، جتنی مرضی مخالفت کر لیں. یہ 13 سیاسی جماعتیں ہیں، یہ انہیں پتا ہے کہ الیکشن انہیں جو یہ اس کا عمران خان کا الیکشن ہے. اب جو بعض جو حلقے یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ابھی نہ ہو، یہ گورنمنٹ ہی موجودہ یہ چاہ رہی ہے کہ اسے ڈیلے کیا جائے جتنا ہو سکتا ہے.
ان کا اس میں مفاد ہے، لیکن عوامی مفاد بھی یہی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی یہی ہے کہ الیکشن ہو جائے. تو اچھا یاسر صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے وہ درست ثابت ہو رہا ہے، تو ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں، اسپیشلی جو ان کے اتحادی ہیں، مسلم لیگ کاف کے لوگ ہیں، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آخری سال ہم ترقیاتی کام کروا کے کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ آئندہ جنرل انتخابات میں چلے جاتے. تو کیا اس نظریے سے ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا؟ دیکھیے جب آپ کے ملک میں حالات یہ ہیں کہ آپ کے خزانے میں پیسے ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس تو گندم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس میڈیسن امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ترقیاتی کام کہاں سے کریں گے؟ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جس ملک سے بھی آپ کے جو دوست ممالک ہیں ان کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ان سے جب آپ سوال کرتے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے کہ ہمیں ہماری کوئی امداد کی جائے، ہمارے خزانے میں پیسے رکھے جائیں، ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کا یہ پہلا جو سوال ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے، پہلے اپنے ملک میں پولیٹیکلی اسٹیبلٹی پیدا کریں. جب آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی پولیٹیکل پیدا ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا کون سی گورنمنٹ ہے، کس نے بیٹھنا ہے، 11 جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے یہ موقف میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے کہ پہلے ترقیاتی کام تو پیسے سے ہوں گے، تو پیسے تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ الیکشن میں یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے بالکل درست کیا ہے. یہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی کہ اب ملک میں ایک گورنمنٹ ہے. ابھی تو پتہ ہی نہیں گورنمنٹ کس کی ہے، ایک پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے، 11 جماعتوں کی بنی ہوئی ہے. تو یہ ہمیں پتا تو بیرونی ممالک جہاں سے ہم امداد دے رہے ہیں دوست ممالک سے، آئی ایم ایف سے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں آئی ایم ایف نے بھی یہ شرط رکھ لیا ہے کہ اس جو معاہدہ آئی ایم ایف کا ہوگا اس میں خان صاحب کو شامل کیا جائے. کیوں شامل کیا جائے کہ ایک جب وہ آئی ایم ایف صاحب کا معاہدہ آنا ہے کہ مہنگائی کا طوفان آ جانا ہے، اس میں پیٹرول مہنگا ہوگا، اس میں آپ کی جو انرجی مہنگی ہوگی، تو اس حوالے سے وہ خان صاحب کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں. تو خان صاحب کبھی بھی شامل نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے ابھی تک جس طرح ملک چلا رہے تھے وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم بڑی مشکل سے ملک چلا رہے تھے، تب تو خزانے میں کچھ تھا. اب تو آپ دیکھیں گا ہمارے ریزرو کہاں چلے گئے، نیچے جاتے. تو یہ جو ان کا موقف ہے کہ ہم ترقیاتی کام تو ہو نہیں سکتے، یہی درست فیصلہ تھا. ایک ملک میں اسٹیبلٹی آئے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، اس کے بعد جو خزانے میں پیسے تو پھر جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کر سکے. شاہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے اس حوالے سے کہ جو آخری سال تھا ان کو ترقیاتی کام کروا لینے چاہیے تھے اور وہ دوبارہ جنرل الیکشن میں چلے جاتے؟ مسلم لیگ کاف نے اس حوالے سے کافی مخالفت کی تھی، اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کے لیے کہا تھا. اچھا جی، میں اسی بات کو سیکنڈ کروں گا. ابھی چودھری صاحب نے جو فرمایا ہے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب سب سے پہلے اگر میں بھی ایک عام شہری ہوں، تنخواہ دار بندہ ہوں، کہ میری سب سے پہلی جو ضرورت ہے مجھے جو بجلی کا بل اتنا آ جاتا ہے وہ کم ہو. پھر میں نے بچوں کی فیسیں دینی ہیں، وہ بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو کہ پرائیویٹ اسکولوں کو. سرکاری اسکولوں کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے. پھر جو اس سے بھی جو سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے وہ کہ یہ سہولت ہے صحت کی جو ہے، اس حوالے سے دوائیاں بڑی مہنگی ہو رہی ہیں. اب یہ جائے یہ کہ پیسہ جو ہے مزید یہ آپ گلیاں نالیاں بنائیں اور اس میں وہ سیدھا سا یہ فارمولہ ہے کہ اس میں سب کو پتہ ہے کہ کتنی پرسنٹ جو ہے وہ فلانے بندے کو جانی ہے، کتنا پرسنٹ کسی کو جانا ہے، وہ اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا. یہ ترقیاتی کام کی ضرورت نہیں تھی اور یہ 4 سال ہوئے بھی نہیں ہیں اتنے. دوسری چیزوں کی طرف جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی توجہ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ٹھیک ہے. بریک پہ جانے سے پہلے یاسر صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑتا جا رہا ہوں. جو حالیہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے اس کی، تو اس کے ان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس سوال کا ہم آپ سے جواب لیں گے. یہاں پر مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم نے ستاروں سے روشنی ادھار مانگ کر زمین پہ کچھ چراغ روشن کیے ہیں. ہم پہنچائیں گے آپ تک حقیقت، روشنی، آگاہی. اور ہم کریں گے آپ کے ساتھ پاکستان کا بیسٹ اسٹریٹ فوڈ ایکسپلور. تیز ترین، بہترین، حقیقت پر مبنی خبریں سب سے پہلے آپ کے لیے INN پر.
کرنٹ افیئرز ہوں یا ٹرینڈنگ ایشو، آپ دیکھیں گے مجھے سب سے پہلے INN نیوز پر۔ ہم پہنچائیں گے آپ تک انفارمیشن اور بنائیں گے آپ کو کامیاب لوگ۔ مسکراتے رہیے، یہی مقصد ہمارا ہے۔ آپ کے خیالات، ہمارا قلم، آپ کی آواز۔ ہر رنگ میں ڈھلتے ہوئے درد کو تحریر کریں گے، تصویر بنیں گے، آواز بنیں گے، آپ تک لائیں گے۔ ہم ذریعہ بنیں گے آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا، فن کا، معلومات کا، مسکراہٹ کا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ یاسر جٹ صاحب، آپ سے بریک پہ جانے کے سے پہلے آپ کے لیے میں نے سوال چھوڑا تھا کہ یہ جو حالیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں PTI کے جو سینئر لیڈرشپ ہے، جیسے فواد چودھری صاحب ہیں اور ان کے اتحادی جو ہیں شیخ رشید صاحب اور اس طرح کے دیگر جو لوگ ہیں، مقدمات بھی ہو رہے ہیں، تو ان کا تحریک انصاف کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا کہ عام جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جو PTI ہے، پاکستان تحریک انصاف، یہ ممی ڈیڈی برگر پارٹی ہے، یہ جیلیں، یہ صوبتیں یہ برداشت نہیں کر سکتی، اس طرح کی پارٹی ہے۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو لیڈران کو اندر کیا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، یہ چیز ان کا جو عام تاثر تھا اس کو رد کر رہا ہے کہ یہ برگر فیملیز نہیں ہیں، یہ برگر والے نہیں، یہ جیلیں بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ جیلیں کاٹنے سے ان کی پارٹی میں ایک جو تاثر عام تھا کہ یہ نہ آئیں گے الیکشن میں آئیں گے، نہ یہ مارے کھا سکتے ہیں، جس طرح جی تمام پاکستان کی پارٹیز جو ایک نعرہ مارتے تھے ہم نے جیلیں کاٹی، ہم نے صوبتیں کاٹی، تمام پارٹیز تو انہوں نے ابھی تک یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی۔ تو عام اب پبلک میں یہ بھی میسج گیا ہے کہ ہاں یہ جیلیں کاٹ، آپ دیکھیں جتنے بھی لیڈران ہیں انہوں نے سب نے تقریباً سوائے خان صاحب کے سب جیل میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ عام پبلک میں بھی ان کی مقبولیت بڑھی ہے اس سے، اور ان کی اپنی پارٹی بھی مزید مضبوط ہوئی ہے۔ مضبوط جب وہ جیل سے، آپ دیکھیں، آپ ایک ڈر ہوتا ہے آپ کو جیل میں بھیج دیں گے، جیل میں تو جب جیل میں چلے گئے تو ڈر تو ختم ہو گیا نا۔ تو یہ ابھی جو آپ بھی سارا جو عوام میں ہوتے ہیں، عوام سے جو ہمارے تاثر ملتے ہیں وہ یہی کہ اس سے ان کی پارٹی مزید مضبوط ہوئی ہے، اور ابھی جو ہمارے جو ذرائع ہمیں پتہ ہے کہ مزید ان کے جو پارٹی کے جو عہدیداران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے ڈر نہیں رہا، وہ گرفتاریوں کے لیے وہ تیار ہے، وہ ڈر تھا ہمیں وہ ختم ہو گیا۔ اچھا شاہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا یہ جو PDM نے گورنمنٹ لی ہے، فیڈرل گورنمنٹ لی ہے، اسپیشلی مسلم لیگ نون کو، اس کی کیا ان کو نقصانات اور کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں؟ انہیں تو جی فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے اس چیز کا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے کیسز معاف کروائے ہیں۔ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وزیر اعظم وہ نامزد ہو گئے، میاں شہباز شریف صاحب۔ پھر اور بھی جتنے مسلم لیگ نواز کے اوپر یا ان کے PDM کے کارکنان تھے یا لیڈران تھے، انہوں نے سب نے بڑا دبا کے اپنے سارے کیسز جو ہیں وہ سارے ختم کروائے ہیں۔ اب میرا خیال ہے اب تو وہ کلیئر ہو چکے ہیں، انہوں نے کر لیا، انہیں اس چیز کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عوام کو یہ لوگ سمجھتے ہیں بیوقوف کہ پھر جا کے کوئی بریانی کا ڈبہ دے دیں گے، کوئی برگر کھلا دیں گے، کوئی پانی کی بوتل دے دیں گے، انہوں نے پھر پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگ جانا۔ اور یہ ابھی تو انہیں یہ نظر آ رہا ہے فائدہ ہی فائدہ ان کا، اور گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں، دوسری مخالف سیاسی جماعتیں انہیں بھی کچلنے کی پوری جو ہے وہ جو کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس طرح بھی یاسر جٹ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جیلوں میں دڑا دڑ اٹھا کے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے ہر طرح سے، اور اس کا بھی انہیں جو ہے انہیں فائدہ ہی نظر آ رہا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے۔ پولیٹیکلی انہیں کیا فائدہ؟ دیکھیں ان کا پولیٹیکلی انہیں یہ چیز کوئی نہیں سوچتا کہ انہیں آئندہ کیا ہوگا، ان کا وقتی انہوں نے دیکھنا ہے، وہ دڑا دڑ وہ فائدے اٹھا رہے ہیں اپنے، اور نئی بھی کرپشن ہو رہی ہوگی یقیناً، وہ رک نہیں سکتی، ادھر مال بھی بنا رہے ہیں، اور پہلا جو کھایا پیا ہے اسے بھی وہ معاف کروا رہے ہیں۔ اور PTI جو ہے اس کی ابھی انہوں نے بھی بتایا، یاسر صاحب نے بھی، کہ اس کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ تاثر جو واقعی تھا کہ یہ نہیں کر سکیں گے، میں نے پیپلز پارٹی کا دیکھا ہے، پہلے وہ آتے تھے یہ احتجاج کرنے یا ڈنڈے کھانے آنسو گیس کا، اس کے بعد یہ PTI دیکھی ہے کہ یہ جو
ہوا ہے جب انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا لاہور میں, ادھر اسلام آباد میں, یا سارے رستوں میں کس طرح ان کے ساتھ کیا گیا, بڑے آرام سے یہ نکل گئے ہیں. اور یہ جو نون لیگ جو ہے اس وقت, یا یہ 13 PDM جو ہے, یہ بالکل فائدے میں جا رہے ہیں. یہ اس حوالے سے ان کی سوچ یہ ہے کہ انہیں عوام کو آئندہ جب مرضی اپنے پیچھے کو بیانیاں بنائیں گے, انہوں نے پیچھے پیچھے آ جانا پھر. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی اور نقصان انہوں نے کر لیا ہوا ہے, اپنا سیاسی طور پہ نقصان کر لیا انہوں نے, ذاتی طور پہ فائدہ انہوں نے. آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی طور پر اپنا نقصان کر لیا فیوچر میں, لیکن ذاتی طور پر انہوں نے اپنے کیسز کلیئر کروا کے اور وہ اس کو ذاتی طور پر جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کر لیا. اچھا یاسر صاحب, بڑا ہارڈ ایشو ہے ہماری معیشت کا, تو معیشت آپ کو درست ہوتی ان حالات میں نظر آ رہی ہے کہ نہیں, جبکہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جلسہ عام میں یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ IMF کی کڑی شرائط کے بعد ہم مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. اور ڈار صاحب کا بھی بیان آ گیا کہ ڈار صاحب جو ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لے کر آنے کی جو ہے نعرہ لگا کر آئے تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس ملک کو ترقی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. تو ان حالات میں ملک کی معیشت کا آپ کس طرف اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, درست ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ فروخ صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ معیشت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیا آپ زراعت ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا آپ انڈسٹری ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی پیداوار بڑھا رہے ہیں؟ نہیں. آپ کی کسی اس گورنمنٹ کی کسی زراعت کی طرف توجہ نہیں ہے. ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود دنیا میں 7واں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے. گندم باہر سے خرید رہے ہیں, کسان کا برا حال ہے. آپ انڈسٹری کو لے لیں, انڈسٹری آپ کے بڑے بڑے یونٹ بند ہو رہے ہیں. تو اس طرح معیشت کیا قرض سے ملک چل سکتے ہیں؟ اب ابھی ہم سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ والے کہ IMF آ رہا ہے, IMF جا رہا ہے, اس سے ہم جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. تو کیا اس سے کو ملک چلتے ہیں؟ اس سے ملک نہیں چلتے. یہ پوری دنیا کے جو جتنے بھی ادارے ہیں, ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, جو ہمارے دوست ممالک بھی, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سوائے ایک ایڈم بم دکھانے کے لیے ہمارے پاس ہے, کوئی آپ ہمیں دکھاتے ہیں کہ آپ لائف سٹاک میں بڑے آگے جا رہے ہیں دنیا میں, آپ نیوزی لینڈ کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں, آپ زراعت میں اسپین کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں, آپ انڈسٹری میں جرمنی کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں, کسی شعبے میں آپ ترقی کر رہے ہیں یا آپ نے اس کی کوئی بنیاد ہی رکھ دی ہے؟ ہم نے تو ابھی کسی چیز کی بنیاد بھی, کوئی پالیسی ہے آپ کے ملک میں زراعت کی؟ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ آپ نے کسان کو کس طرح خوشحال کرنا ہے. کسان خوشحال ہوگا تو آپ کی معیشت پسر ہوگا. آپ نے کسی انڈسٹریل کو کوئی ایسی پالیسی دی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کوالٹیز بنائیں؟ آپ جس طرح چائنا نے کس طرح ترقی کی کہ اس نے سب سے پہلے اپنے لوکل انڈسٹریل کو پروموٹ کیا کہ اگر یہ ایک پینسل چائنا میں 10 روپے کی مل رہی ہے نا چائنا میں, تو دنیا میں یہ 2 روپے کی بیچ رہے تھے. وہ 2 روپے کی کس طرح بیچ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے انڈسٹریل کو اس طرح ایک پالیسی دی, ان کو ٹیکس کی ریلیکسیشن دی, اور انہوں نے کیا کیا کہ ایکسپورٹ کو توجہ دی. ہماری کوئی ایکسپورٹ کوالٹی نہیں, دنیا کی کوئی چیز آپ پچھلے دور میں دیکھ لیں کہ ہم پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہماری کاٹن یہاں کی تھی. ہمارے آپ امریکہ میں چلے جائیں, میں کافی ممالک میں دیکھا ہے کہ میں نے کبھی میڈ ان بنگلہ دیش, میڈ ان وہ نیپال اور تھائی لینڈ دیکھتے تھے. پہلی دفعہ ہمیں کوئی چیز ملے گی میڈ ان پاکستان ٹیکسٹائل میں. پوٹینشیل ہے, پالیسی نہیں ہے. تو آپ اس طرح کیسے معاشرت ٹھیک ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس پالیسی کو نہیں, آپ کسی سیکٹر کو پروموٹ نہیں کر رہے اور صرف IMF پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرضہ آ رہا ہے, سعودی عرب سے ہمیں پیسے مل رہے, معاشرت ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی. نہ انہوں نے کرنی ہے, یہ معاشرت ٹھیک کرنے نہیں آئے ہمارے, یہ تو اپنے معاملات دیکھنے آئے. تو یہ اللہ نہ کرے ہمیں یہ نہیں کہ ہم کو ایسے ہی مایوسی پیدا کر رہے ہیں یا ہم مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ہمیں تو کوئی ہوپ نظر آئے نا کہ زراعت میں, انڈسٹری میں, کسی چیز میں بھی. تو میرے خیال سے پوائنٹ آف ویو ابھی اگلے کچھ سالوں میں بھی ہماری معاشرت ٹھیک سمت میں نہیں جاتی نظر آ رہی جب تک کوئی پالیسی, کوئی ایگریکلچر, لائف اسٹاک یا انڈسٹری پالیسی نہیں بنے گی. آپ کے کہنے کا بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ کوئی پالیسی جو ہے اس حوالے سے میجر پالیسی بنانی پڑے گی. یہاں پر مجھے ایک لینی ہے چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا محسن نقوی صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آٹے کا بحران واقعی حقیقت میں ہے یا یہ ذخیرہ اندوزی یا کسی اور چیز کا شاخسانہ ہے کہ لوگ لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر جو ہے زرعی ملک ہونے کے باوجود آٹا خریدنے پر مجبور ہے؟ آٹے کا میرے خیال میں بحران نہیں ہے, مصنوعی بحران ہے سارا. اسے آپ کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں سرمایہ دار وہ روک لیتے ہیں گندم یا آٹا, یا اس میں گورنمنٹ کے لوگ شامل ہیں وہ ایک, لیکن بحران نہیں ہے ادھر. جو سب سے جو مین چیز ہے نا کہ اگر ہم نے اپنے اب گجرانوالہ میں رہتے ہیں, یہاں کا ہمیں پتہ ہے, ارد گرد کے شہروں کا پتہ ہے, گجرات, سیالکوٹ کا, آزاد منڈی پاؤ, ناروال, ان کا پتہ ہے ہمیں کہ یہاں پہ کم از کم یہاں پہ کوئی بحران نہیں ہے. صرف یہاں کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے نا, جو کبھی نظر نہیں آتی. جس طرح اوپر کا حالت ہے کوئی نیچے بھی آ جائیں گراس روٹ پہ بھی کوئی آپ کو کوئی سرکاری اہلکار اپنی ڈیوٹی دینے پہ تیار نہیں ہے کہ وہ اگر ایک چکر ہی کم از کم لگا دے نا, اگر نہیں محنت کرنی کم از کم وہ ایک دفعہ گزر جائیں مارکیٹ سے کہ جناب پرائز کنٹرول والے آئے ہیں, یا کوئی اے سی گزر گیا, ڈی سی گزر گیا, ادھر سے سختی ہوگی, تھوڑے محتاط ہو جائیں تو یہ سارا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ 40% تو مہنگائی یہ ہے نا کہ لوکل ہے, اور یہاں کے جو ہمارے جو عادت ہے تمام دکانداروں کی, ان سے معذرت کے ساتھ, کہ اب تھوڑا سا ہوا ہے نا تو ان کی یہ عادت یہ ہوتی ہے, پیچھے اگر بوریاں پڑی ہوئی ہیں انہوں نے پیچھے کر دی ہیں کہ یار روزانہ کی بنیاد پہ ریٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ ہفتہ روک لیا ہے, کوئی آیا پوچھنا ہے, انہوں نے اگر عمران خان کی حکومت ہے اسے 4 گالیاں نکالی, شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں وزیر اعظم, انہوں نے 4 گالیاں نکالی, تو بڑی مشکل سے جناب کوئی آٹے کا تھیلا اگر 1400 کا ہے اس کو 200 بڑھا کے اسے دے دیا کہ یار بس ہم بھی مارے گئے ہیں تو آپ بھی برداشت کرو. اب یہ اس طرح کی مہنگائی ہے ادھر. کم از کم اگر آپ کہیں نا کہ یہ کراچی سائڈ پہ بہت زیادہ آبادی ہے, وہاں پہ کوئی نزدیک زراعت نہیں ہے, ادھر مانا جا سکتا ہے قلت ہے. اور دوسری جو بڑی وجہ ہے کہ اس کی آج مجھے کوئی اندر کی آج آپ نے خبر دینی ہے آٹے کے بحران, وہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا آٹا سارا جا رہا ہے افغانستان. آپ رات کو چلے جائیں, لاری اڈے چلے جائیں جو پشاور کی بسیں جاتی ہیں, آپ کو وہ ان کے جو بیگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھی 2 توڑے ہی ملیں گے جو اوپر سے چھوٹے والے بیگ ہوتے ہیں. یہ بڑا مہنگا بک رہا ہے آٹا جا کے, یہ ادھر سے اسمگل ہوتا ہے. اب یہ پتہ نہیں کس طرح ادھر لے جاتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہے یہ. اب تو خیر افغانستان کی کرنسی بھی ہمارے سے اوپر چلی گئی ہے, تو یہ بڑا وہاں پہ مہنگا بکتا ہے جا کے. آٹا آپ کا زیادہ جو جا رہا ہے ادھر انلیگل طریقے سے, سارا آٹا بھی جا رہا ہے, گندم بھی جا رہی ہے, ساری اسمگل ہو جاتی ہے ادھر سے. یہاں پہ بحران نہیں ہے کوئی ایسا, کوئی اس میں سمجھا جائے کہ یہ اس طرح اسمگل ہو رہا ہے آٹا, یا کچھ ذخیرہ ہو رہا ہے, کچھ یہ جا. اچھا یاسر صاحب, اس آٹے کے بحران کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ایکشن لینا چاہیے, کس طرح سے یہ قلت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے؟ اور اس کی جیسے شاہ صاحب نے فرمایا, محسن نقوی صاحب نے فرمایا کہ یہ مصنوعی قلت ہے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے ہمیں گراؤنڈ روٹ سے شروع ہونا پڑے گا. پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں کتنی پیداوار ہو رہی ہے, کتنی ہمارے ملک میں اس کی کھپت ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے کہ نہیں. ابھی ہماری اپنی ڈیمانڈ جو گندم کی وہ پوری ہوتی نہیں, تو ہم افغانستان میں اسمگل کر دیتے ہیں, اس کو کوئی روکتا نہیں, وہ ملی بغل سے جاتے ہیں, ٹرک ہو کے ٹرک جاتے ہیں, دلی جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے, وہاں ڈالر بھی مل جاتے ہیں. تو وہ یہاں کے جو لیگل مارکیٹ ہے اس کے لیے بڑی اٹریکٹیو وہ مارکیٹ ہے کہ وہاں پر وہ لے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب گندم آئی تھی تو تب 2200 روپے من تھی گندم, آج کا جو ریٹ ہے 4500 روپے من جا رہی ہے. اس میں بھی جو مڈل مین ہے کسان سے تو 2200 روپے من آ گئی, وہ بھی پریشان ہے کہ میرے تو اخراجات پورے نہیں, میری گندم اس میں جو کھاد وہ مہنگی تھی, ڈیزل مہنگا تھا, بجلی مہنگی تھی, تو میں تو بڑی مشکل سے میں نے اس کو مینیج کیا 2200 روپے میں بھی. تو وہی کسان سے جب نکلی ہے وہ 4500 روپے من میں بک رہی ہے, تو اس میں کسان بھی پریشان ہے, اینڈ کنزیومر جو عوام ہے وہ بھی پریشان ہے کہ ہمیں 4500 روپے من میں گندم مل رہی ہے, آٹا اتنا مہنگا ہو گیا. سب سے پہلے تو ہمیں گراؤنڈ روٹ سے اس کی پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہمیں ہمارے ملک میں ڈیمانڈ کتنی ہے, ہمیں کتنی گندم چاہیے. اس ابھی دیکھیں پچھلے دنوں میں ہم نے گندم امپورٹ کی ہے, 2 بڑے جو شپ ہے وہ گندم کے امپورٹ ہوئے, اس کے باوجود بھی یہ جو ابھی اس کی کھپت پوری نہیں ہو رہی. صرف وجہ ہے کہ یہاں پر جو ملیں ہیں وہ افغانستان میں جو اسمگلر کر رہی ہیں. اور دوسرا
डिमांड बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि इस स्मगलिंग को रोक कर ही जो है ना हम इस आटे के बहरान से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा मोहसिन नकवी साहब, आप ये बताइएगा कि दहशत गर्दी ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोई इसके खिलाफ बड़े ऑपरेशन की जरूरत है या होने जा रहा है या एज इट इज ही चलता रहेगा? देखें जी, दहशत गर्दी वाकई जो आज से 7-8-10 साल पीछे चले जाए, डेली कोई ना कोई कहीं से खबर आती थी, कोई इतनी अजीब नहीं लगती थी खबर पे ब्लास्ट हो गया, तो वो खुदकुश धमाका हो गया। लेकिन ये थोड़ा अरसा गुजरने के बाद, चंद साल गुजरने के बाद, अब दोबारा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया हमारा। देखें KPK में, पेशावर में हुआ है, उसके बाद होता रहता है, फिर वो एक हो रहा है। और मुझे अपनी जो फौज पे पूरा एतमाद है, और मुझे वाकई जो है मैं बड़े सुकून से सो जाता हूँ कि वो लोग काम कर रहे हैं, जाने अपनी दे रहे हैं। और अब भी मुझे लग रहा है ऐसा कि कोई बड़े पैमाने पे जो है उधर ज़रबे जैसा कोई इस टाइप का ऑपरेशन शुरू होगा। अच्छा, आपको लग रहा है कोई बड़ा ऑपरेशन है? जरूरत भी है और हो जाना चाहिए, अब तक थोड़ा लेट हो रहा है और ये होगा, और मुझे उम्मीद है कि कामयाबी से होगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो दुनिया भर में, आप तो देखें इतनी उन्होंने जंग की है, ये सबसे मुश्किल जंग है कि अपने लोगों में ढूंढना, सारे एक तरह के होते हैं कि पता करना, और इसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से पहले भी किया और आइंदा भी मुझे उम्मीद है कि अब ये ऑपरेशन होगा और इस दफा पहले से कम हमारा नुकसान होगा और काम ये ज्यादा कर लेंगे, सफाया अच्छे तरीके से कर लेंगे, पूरी उम्मीद है। अच्छा यासर साहब, आपको ये जो हालिया दहशत गर्दी है वो किस चीज का शाखसाना नजर आ रही है? जी, आप देखें कि वही बात पहले कि हमारी मुसलसल एक पॉलिसी नहीं चलती। जब तक एक मुसलसल पॉलिसी नहीं चलेगी, इन चीज़ हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ा वाक़या हो, बहुत ज़्यादा जाने खुदा ना खासा ज़ाया हो, उसके बाद हमें होश आती है को हो हमने इस पर एक्शन लेना है। जब हम थोड़ा सा भी हमें पूरा मन हो जाते हैं तो हम सुकून से बैठ जाते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ मसलसल एक पॉलिसी रखनी पड़ेगी, मसलसल इनके खिलाफ जदोजहद करनी पड़ेगी। अभी आप देखें जो पेशावर पुलिस लाइन में जो हमला हुआ, उसके बाद हम फिर थोड़े मुतारक हो गए हैं, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना। ये काम उससे पहले होना चाहिए। उससे पहले कोई भी बड़ा, आप अभी देखें जो फेक न्यूज चल रही है कि उसमें अभी इस्लामाबाद में कुछ दहशतगर्द 15-20 दाल हो गए हैं, तो ये देखें कि ये एक टेरर फैल गया, वहाँ में एक मायूसी फैल जाएगी, बड़े बड़े शहरों में लोग इससे खौफजदा हो जाते हैं। तो ये वही बात आज, मुसलसल पॉलिसी की जरूरत है। अभी कब एक गवर्नमेंट आती है कि वो उनको थोड़ा रिलैक्स कर देती है, दूसरी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक पॉलिसी, कौमी पॉलिसी बनी चाहिए। प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमें अपनी मईशत को दुरुस्त करने के लिए एक ठोस और जामिया पॉलिसी मुरतब करनी होगी, और इसके साथ साथ सिर्फ अवाम से ही मुश्किल फैसलों की तवक्को नहीं, बल्कि खुद अब सियासतदानों को भी कुछ मुश्किल फैसले करना होंगे। हमें जो है कनात पसंदी को अपनाना होगा और अपने अखराजात को कम करना होगा, और उसके साथ हमें दहशत गर्दी कोई रोकथाम के लिए भी ठोस और जामिया पॉलिसी मुरतब करना होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।